بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہے کہ آج لانگ مارچ کی تاریخ کیوں ملتوی کی گئی، یہ تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات کریں گے جو مریم نواز نے اپنے پیٹ صحافیوں کو فون کر کے عمران خان کے خلاف جو کردار کشی شروع کی ہے اور کس وجہ سے، اس پہ بات کریں گے۔ تیسری بات کریں گے علیم اور ترین کہیں ہجوم میں گم ہو گئے اور عمران خان چمکتے رہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا، کہ لانگ مارچ کا تاریخ کیوں نہیں دیا گیا۔ یہ آخری جلسہ تھا جو سیریز تھا جلسوں کا، اس میں یہ بہت بڑا جلسہ تھا اور عوام بہت چارج تھے، اور عمران خان جب تقریر کرنے لگے اور اس وقت تقریر سے پہلے 5 منٹ پہلے کیا پیغام آیا کہ آپ خدا کے لیے لانگ مارچ کا اعلان اس جلسے میں نہ کیجیے، ہم نے معاملات حل کر لی ہیں، اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں اور جلد انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے، آپ کے جو مطالبات ہیں وہ پورے ہو چکے ہیں۔ یعنی اب آپ سوچئے کہ یہ سب کچھ کس لیے کیا گیا۔ یعنی جو میمو آیا تھا اس پر عمران خان کی بات کو قوم نے لبیک کہا، اس کے ساتھ اتفاق کیا، اور پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں ایک وزیر اعظم کے جانے پر لوگ رنجیدہ ہو گئے اور لوگوں نے اپنا جذبات شو کر دیے، ویسے جذبات شو کیے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی ادارہ نہیں کر سکتا، اور اگر عمران خان جیسا لیڈر نہ ہوتا تو شاید اس سے بہت بڑا نقصان اس کو ملک کا ہو جاتا۔ اور آج اس نے جتنا بڑا کام کیا ہے کہ چلو اگر ان لوگوں کو ہوش آ چکا ہے اور یہ حقیقت میں یعنی سچ بول رہے ہیں، جیسے پہلے یہ جھوٹ بولتے رہے عمران خان کے ساتھ، جتنے مقتدر لوگ تھے، جو کوئی بھی تھا، وہ جھوٹ پر جھوٹ بول رہے تھے عدم اعتماد کے وقت میں، اور مکمل ساتھ دیا اپوزیشن کے 12 پارٹیوں کا اور ملک کو تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ لیکن پھر بھی عمران خان نے آج اعلان نہ کر کے بھی یہ بہت بڑا احسان قوم پر کیا ہے، کیونکہ عوام تو بڑے چارج ہے اور عوام کسی کو بھی اس میں شامل ہونے نہیں دے رہے، کسی کی بات نہیں مان رہے، اور اس امپورٹڈ حکومت سے جان چھڑانے کا ہر پاکستانی کا ایم بن چکا ہے یہ۔ تو یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ ایک وزیر اعظم جا رہا ہے، تو پہلے تو جب وزیر اعظم جاتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، لیکن اس شخص کی وجہ سے، عمران خان کی اپنی یعنی ملک سے پیار اور عوام کی خدمت کی وجہ سے لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رنجیدہ ہوئے اور اپنے جذبات بھی شو کیے۔ اب اس کا مقابلہ کرنا تو کسی بھی ادارے کا کام نہیں تھا، تو انہوں نے آج جو ریکویسٹ کی، اس ریکویسٹ کو منظور کیا گیا کہ ٹھیک ہے، ہم 25 سے 29 تاریخ تک آپ کو ٹائم دیں گے، اس کے دوران آپ اسمبلیاں ڈیزالو کریں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد جب ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا پشاور میں، ادھر بات کریں گے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلنے والا ہے۔ آپ نے جو درخواست کی ہے، جو گزارش کی ہے، اس پر ہم نے عمل کر دیا، کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور عوام کو تکلیف دینا میں بالکل ہرگز نہیں چاہتا۔ یہ عمران خان کے الفاظ تھے، اور عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بہت بڑا ایک مارے کا سر کیا ہے کہ اگر اسی طرح کام ہو سکتا ہے تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ اس نے حقائق کو وہ سمجھتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی اگر یہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے تو اتنا بڑا لانگ مارچ ہوگا جو شاید تاریخ میں دوبارہ کبھی نہیں ہوگا، تو اس کے مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکے گا۔ یہ تو بالکل سب کے سامنے ہے یہ بات۔ تو اب انہوں نے ایک اور کام بھی شروع کر دیا ہے، جیسے کہ یہ خاتون کرتی رہتی ہے، مریم نواز پہ بات کرتے ہیں، کہ دیکھیں ایک ویڈیو آیا سوشل میڈیا پر، اور وہ کسی نے عمران خان کو بھیجا کہ بھائی 1 گھنٹے کے اندر 120 بار آپ کا نام اس خاتون نے لیا ہے، یعنی جیسے اس کا طریقہ کار ہے گالیاں دینا اور جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرنا، یہ تو پہلے سے سب کو معلوم تھا۔ تو عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ آپ بار بار میرا نام لے رہی ہیں، تو اس سے کہیں آپ کا شوہر نامدار کہیں ناراض نہ ہو جائے، یعنی کیپٹن صفدر۔ تو اس پر بھی بڑا یہ جو پیڈ میڈیا ہے، ایک تو مریم نواز نے اپنے پیڈ صحافیوں کو فون کیا کہ دیکھیے اس شخص نے کتنی گری ہوئی بات کی، یعنی یہ تو گری ہوئی بات ہے، اور جب اس گری ہوئی خاتون نے ایک عجیب منطق پیش کیا اس دن اور عمران خان کی والدہ کو گالیاں دی، یعنی بڑے مجمع میں، تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کردار کس کا گندا ہے،
تو آپ کے سامنے آ گیا، اور پھر وہ صحافی ٹی وی اسکرینس پر بیٹھ کر اور لکھ کر پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر اس چیز کو کتنا اٹھا رہے ہیں کہ عمران خان نے اخلاق سے گری ہوئی بات کی. ان کو وہ چیز نظر نہیں آ رہا کہ اس خاتون نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کہا. تو یہ تو ان کا کردار ہے، ان صحافیوں کا، جو ہمارے سامنے ہر وقت آتا رہتا ہے. تو اس پر تو اور بات نہیں کریں گے، لیکن یہاں میں دو اشخاص کی بات کروں گا، علیم خان اور جہانگیر ترین کی، کہ وہ کہیں کسی ہجوم میں گم ہو گئے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ذلت دیتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کو عزت دیتا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء. ان لوگوں نے کیا کردار ادا کیا عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے. آج یہ لوگ کدھر گم ہو گئے. اور اب جو سپریم کورٹ سے جو چیف جسٹس کا جو حکم آیا یہ منحرف اراکین کے بعد، تو مجبوراً پھر چیف الیکشن کمشنر بھی وہاں ٹنڈے پڑ گئے. لیپا پوتی تو ادھر بھی ہوئی ادھر بھی. یعنی یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ جو 12 بجے سپریم کورٹ کھولا گیا تھا وہ کس کے اشارے پر تھا، وہ بھی بیان کرنا چاہیے ان کو. لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی ہوا عوام کے سامنے ہے، کہ عوام سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کا ڈر تھا جو کچھ کام کر گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے ان کی جو 25 ممبران تھے نااہل ہو گئے. اور اس کے بعد حمزہ کی امیدوں پر بھی پانی پھر گیا. وہ کیسے کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ جو 25 اراکین اس طرف آ گئے وہ نااہل ہو گئے، ڈی سیٹ ہو گئے. تو اب اس کے پاس اکثریت ختم ہو گئی حمزہ شہباز کے پاس. وہ تو ایک مذاق بن چکے ہیں ابھی. تو اس دوران اگر کوئی یہ کہتا تھا کہ یہ باپ وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعظم تو بیٹا وزیر اعلیٰ ہوگا، تو یہ پانی پھر گیا ہے ان کی امیدوں پر. ابھی آئندہ کبھی یہ ان کو چانس کبھی ملے گا بھی نہیں. ابھی وہی شخص یعنی پرویز الہی، اس سے ہماری کوئی ہمدردی نہیں ہے. جو کردار اس نے ادا کیا ہے زرداری کے ساتھ مل کر، اور پھر آخرکار اس کے ساتھ جو کچھ اسمبلی میں ہوا یہ اس کے قابل تھا، اس کے ساتھ ہوا. لیکن ان لوگوں کو شکست دینا فرسٹ پریارٹی ہے، تو وہ ابھی اس میں کامیاب ہو جائے گا. پرویز الہی پھر دیکھیں گے کہ وہ اسمبلیاں توڑتا ہے یا کہ مزید 1.5 سال وہ رہتا ہے. یہ تو بات کی باتیں ہیں. لیکن اس وقت وہ جو جہانگیر ترین اور علیم خان ہے وہ کدھر ہے؟ یعنی ان کا وہ جو یہ خود کو خدا بنے بیٹھے تھے کہ یہ ہمارے حکم سے سب کچھ ہوگا، اب تو کہیں نظر بھی نہیں آ رہے، اور اپنی سیاست کو غارت کر دیا ہے. اور آئندہ کی لوگ اس پر توکیں گے، اور یہ موقع آ چکا ہے. دوسری طرف میں بات کروں گا موجودہ حکومت کی. یہ تو اپنے بوجھ سے خود گر رہی ہے. یعنی اس کو ٹھیک ہے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، بھائی وزیر اعظم پاکستان کا، اس کو یعنی بہت بڑا مال ملتا تھا کہ بھائی یہ پروجیکٹ ہے، یہ پروجیکٹ، اس میں بڑے بڑے کیکس بیک ہوتے تھے، آپ کو معلوم ہے سب کچھ. تو وہ صرف وزیر اعلیٰ تو رہ سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم بن کر وزیر اعظم کے طرز پر حکومت چلانا اس کے بس کا بات نہیں تھا. اور دوسری طرف جو 12 پارٹیوں نے جو کچھ آپس میں کیا، جو ابھی تک عوام کے سامنے تو سب کچھ نہیں آیا ہے، لیکن ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ اپنے وہ شین اور میم جو ہے 2 پارٹیاں تو آپ کو نظر آ گئی شریف خاندان کے اندر، ایک شہباز لیگ اور دوسرا مریم لیگ. وہ تو آپ کے سامنے ہے کہ سرگودا میں اس نے کیا کہا مریم نواز نے، یہیں کہ اس حکومت کو ختم ہونا چاہیے، یہ کسی کا بوجھ ہم کیوں اتارے. تو اس کو میں بوجھ کی طرف ذرا اشارہ کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو تو درد بہت ہے کہ کزن جس کے ساتھ اس کا نفرت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا، دوسرا اس کا جو انکل ہے. اور یہ دشمنی ابتدا سے آ رہی ہے، ابھی سے کی بات نہیں ہے، 30 سال سے دشمنی چل رہی اس خاندان کے اندر. تو وہ وزیر اعظم بنا تو اس نے تو کرنا تھا، مریم نواز نے اپنا کردار تو اس نے ادا کرنا تھا. تو اس نے بتا دیا کل سرگودا کے جلسے میں کہ اس حکومت کو مزید عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کا بوجھ آپ کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ کے والد سے یہ حکومت ملی تھی عمران خان کو تو اس وقت $7 بلین تھے خزانے میں، اور جب تمہارے چچا کو ملی تو $23 بلین تھے. ذرا ہوش کے ناخن لیجئے. جب آپ اس کے قابل ہی نہیں، آپ کا چچا اور آپ کی جماعت، کہ وہ اس ملک کو چلا سکے. اور اس میں پھر بھی کہوں گا جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، امپورٹنٹ لوگوں کو لا کر، جو آپ لوگوں کو لا کر جو کردار ادا کیا گیا، اس نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. اور اب تو حال یہ ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے. اگر مزید آپ لوگوں کو موقع ملے
یعنی مزید 15-20 دن تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیوں ڈیفالٹ ہوگا محترمہ؟ یہ آپ لوگوں کی کارکردگی کی وجہ سے۔ اب بھی عمران خان اس کشتی کو پار لگا سکتا ہے، اس میں اتنا دم و خم ہے، لیکن اپنے درمیان دیکھیے آپ کا کردار کیا ہے، آپ کے پارٹی کا کردار کیا ہے، پھر جس کے ساتھ آپ نے یعنی جو کچھ آپ نے زرداری کی بیوی کے ساتھ کیا تھا، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ آپ کے والد نے جو کردار ادا کیا تھا، تو اس نے تو آپ سے بدلہ لینا تھا، وہ بدلہ اس نے لے لیا ہے، آپ لوگوں کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، کیونکہ یہ اس سے آگے آپ نے اور کیا تباہ ہونا ہے، اور جب انتخابات ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ 2/3 میجارٹی یہ شخص لے گا جس کا آپ کہتے ہیں کہ میں نام سننا نہیں چاہتی، تو اس نے تو آپ کا نام کبھی نہیں لیا تھا، لیکن آپ شوق میں ہے کہ وہ آپ کا نام لیتا رہے اور آپ اسی کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ شخص جس کا آپ نام سننا نہیں چاہتے تھے، یہ تو 2/3 میجارٹی لے کر واپس آ رہا ہے، لیکن آپ کا اور آپ کے والد کے کیسز اور آپ کے کیسز کا کیا بنے گا؟ جو کردار ادا کیا آپ کے چچا نے آ کر FIA کے افسروں کو آگے پیچھے کر کے اور پھر ریکارڈ اٹھا کر لاہور کی ایک محفوظ جگہ پر رکھ کر اس میں جو ٹیمپرنگ کرنا چاہے، اور سپریم کورٹ نے اس پر جو سومو اٹھا لیا، آپ لوگوں کے لیے فرار کے راستے مسدود ہو رہے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اپنے عزائم میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو کردار ادا ہوا ہے، اس میں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب جو کہ انتہائی یعنی ایماندار شخص ہے، اور اس کے بعد پر نوٹس لیا گیا سو موٹو، تو جتنے گلے شکوے ہیں وہ تو رہیں گے۔ سپریم کورٹ نے جو کردار ادا کیا ہے، کسی اور ادارے نے جو کردار ادا کیا، وہ تو رہیں گے اپنی جگہ، کیونکہ پاکستان کو بہت پیچھے دھکیلا گیا ہے۔ لیکن اب جو سو موٹو ایکشن لیا گیا، عوام میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، تو یہ جو خاص کر FIA کے افسران کو تبادلے رکوا دیے گئے ہیں، بیوروکریسی میں تبادلے رکوا دیے گئے ہیں، ان کے جو عزائم تھے اس کو وہاں پر یعنی کہ سٹاپ کیا گیا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ دیر آید درست آید ہم کہہ سکتے ہیں اس وقت، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور کیا کچھ اچھا اس قوم کو دے سکتے ہیں، تو ہمارے نئے خواہشات اس کے ساتھ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اس بحرانی کیفیت سے پاکستان نکل جائے گا، عمران خان 2/3 میجارٹی کے ساتھ آ کر اس ملک کو بہت آگے کی طرف لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔